بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ زندگی اور موت، عزت اور ذلت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک طالبان اور جماعت الاحرار کا ایک ترجمان احسان اللہ احسان کے نام سے بہت اہم دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے تھے جس میں بہت خون ریزی ہوتی تھی، ان کی ذمہ داری قبول کیا کرتا تھا، اور یہ وہ آدمی ہے جو کہ صحافیوں کو بھی دھمکیاں دیا کرتا تھا، سیاستدانوں کو بھی دھمکیاں دیا کرتا تھا، اور اب دیکھیں کہ خدا کی قدرت کے یہ شخص جو ہے یہ اپنے کیے پر نادم ہے، اور اس نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں اس نے اپنے کیے پہ ندامت کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا تھا غلط کر رہا تھا۔ تو یہ جو عزت اور ذلت ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اہم ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل پشاور میں ایک تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ اگر وہ پاناما کیس پہ بولنا بند کر دیں یا کوئی کمپرومائز کر لیں تو ان کو 10 ارب روپے دیے جائیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آفر ان کو نواز شریف کی طرف سے آئی تھی۔ اس پہ آج حکومت کے مختلف وزراء جو ہیں انہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کی وضاحت کریں اور اس کی تفصیلات سامنے لے کے آئیں۔ تو آج میں نے بھی عمران خان صاحب سے اس پہ آج شام کو میں نے بھی بات کی، تو عمران خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ وہ اپنے بیان پہ قائم ہیں۔ میں نے کہا تفصیل بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا لاہور سے تعلق رکھنے والا ایک بزنس مین دوست ہے، اور اس کو کانٹیکٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف کا ایک دوست ہے جو کہ میرے دوست کا دوست ہے، اور ان کا آپس میں دبئی میں کہیں کانٹیکٹ ہوا تھا۔ تو آفر یہ کی گئی کہ آپ عمران خان سے ڈیل کروا دیں، یہ عمران خان صاحب نے مجھے جو بتایا ہے، آفر یہ کی گئی کہ آپ اگر عمران خان سے ڈیل کرا دیں گے تو آپ کو 2 ارب روپیہ ملے گا اور ہم عمران خان کو 10 ارب روپیہ دیں گے۔ میں نے عمران خان صاحب سے کہا اس کا نام لے دیں، انہوں نے کہا اگر میں نے اس کا نام لیا تو وہ بزنس مین ہے تو اس کا بزنس یہ تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن میں اپنے بیان پہ قائم ہوں۔ تو عمران خان صاحب اپنے بیان پہ قائم ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا جو دوست جس کے ذریعے آفر ہوئی اس کا تعلق لاہور سے ہے، اور آفر دبئی میں ہوئی تھی اور اس کو بھی 2 ارب روپے کی پیشکش ہوئی تھی۔ تو اب اس پہ ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب اپنے بیان پہ قائم ہے، تو مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت اب اس پہ اس کا کیا رد عمل ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب دانیال عزیز صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جناب مراد سعید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ آج پیپلز پارٹی نے کراچی میں احتجاج بھی کیا ہے۔ تو دانیال عزیز صاحب، عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں، تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اصل میں حامد صاحب ایک ہنسا اب اس میں سے جو ہے نا آپ نے نہیں بتایا، وہ ہنسا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ پبلکلی بیان دیا کہ مجھے 10 لاکھ کی آفر دی ہے، 10 ارب کی آفر دی ہے، اس میں ایک اور جڑواں شک بھی تھی، وہ یہ تھی کہ پتہ نہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور باقیوں کو کتنے پیسے دیے ہیں۔ اصل ان کا ٹارگٹ وہ ہے۔ یہ جو یہ بیان آج کل دے رہے ہیں کہ آپ سب جمع ہو جائیں، ہم نے اداروں کے اوپر پریشر لانا ہے، ہم نے جے آئی ٹی کے اوپر پریشر لانا ہے، صرف 2 مہینے کی بات ہے، یہ ساری زبان ہم نے سنی ہوئی ہے پہلے۔ یہ دھرنوں کے دوران بھی ان کی یہی زبان ہوتی تھی، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا حامد صاحب یہ ایک آئینی شاہد لے کے آئے تھے اسی طرح یہ چنگل بازی میں، اس کا نام تھا افضل خان، کہ جی یہ جوائنٹ سیکرٹری تھا الیکشن کمیشن میں، اس کے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ یہ جو ہے نا آروز کا الیکشن بنایا گیا تھا، وہ آج تک بیچارہ اسلام آباد کی کچہریوں میں معافیاں مانگتا پھرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو 35 پنکچر یاد ہوں گے، آپ کو پپو نیازی یاد ہوگا، آپ کو گھوڑا اسپتال یاد ہوگا، ساری چیزیں یاد ہیں نا جی۔ گھوڑا اسپتال نہیں یاد؟ گھوڑا اسپتال یہ تھا جی کہ انہوں نے کہا تھا کہ گھوڑا اسپتال کے پیچھے ایک پرنٹنگ پریس ہے، وہاں سے نون لیگ نے بیلٹ پیپر چھپائے ہیں، اور وہاں چھپائے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے تقسیم کیا، اور ان کا رنگ فرق ہے اور ان کا شیپ فرق ہے، اور بیلٹ کے اندر جو ہے نا ریپر بڑے ہوئے ہیں برگروں کے، اور یہ وہ سارا کچھ، وہ سارا کا سارا جھوٹ ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، سو میں ایک منٹ، لیکن جو سیریس بات ہے جو آپ نے جس طرف نہیں اپنے ناظرین کو بتایا، اور وہ آنے والے دنوں میں مزید ہوتے چلے جانا ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو پھر گالی دی ہے یسٹرڈے، اور وہ الیکشن کمیشن میں نے چوئی صاحب وہ کوٹ کیا جو مجھے عمران خان صاحب نے آج شام کو 7:20 پہ وہ الیکشن کمیشن، ایک منٹ، وہ الیکشن کمیشن جنہوں نے ان کو پہلے کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا ہوا ہے، اور یہ وہاں پر بالکل انکوالیفائڈ معافی ان کا وکیل وہ ڈس اون کر چکے ہیں اس کو، اور پرسوں الیکشن کمیشن کے سامنے فواد چودھری اور نعیم الحق صاحب بیٹھے تھے، اور ان کے جو وکیل ہیں وہ منصور خان صاحب، وہ باقاعدہ کانپ رہے تھے، آواز دوسروں کو پڑ گئی، پھر انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہمیں موقع دے دیں، اور اس کا یہ جواب دیا انہوں نے۔ اچھا جی مراد سعید صاحب، اب یہ آپ نے ان کا جواب سن لیا، لیکن آپ کی لیڈرشپ تو اپنے موقف پہ قائم ہے۔
لیکن اگر وہ نام نہیں بتائیں گے اپنے دوست کا جس کے ذریعے یہ ساری آفر ہوئی تو ڈاؤٹس تو کریٹ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب جہاں پہ نواز شریف کی اور پی ایم ایل این کی بات آئے گی وہاں پہ آپ کو خرید و فروخت اور جس طرح کی ضمیروں کی سوداگری ہوتی رہی ہے وہ آپ کو وہ بھی اس کا بھی علم ہوگا. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف حکومت میں نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں. آئی ایس آئی سے پیسہ کس نے لیا تھا؟ نواز شریف نے لیا تھا. آپ کو اصغر خان کیس اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ اس کا عمل درآمد ذرا کر کے دیکھ لیجئے, پورا انویسٹیگیٹ کرنے دیجئے, وہ رپورٹ ساری بیٹھی ہوئے. اصغر خان بے جا الزام نہیں لگنے چاہیے. اصغر خان کیس اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ پوری رپورٹ پڑی ہوئی ہے, اس میں کیا لکھا ہوا الزام ہے, اس کی تحقیقات ہوئی ہیں, وہ نہیں ثابت, وہ سارے کردار ٹی وی کے سامنے آ چکے. اب مجھے بولنے وہ ایسے نہیں ہوتا, یہ غلط بات, آپ کو ناظرین کو اس طرح گمراہ نہیں کرنا چاہیے. چاہیے. ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جنرل اسد درانی کا حلفیہ بیان ہے, انہوں نے ایک خط لکھا تھا جرمنی سے, وہاں ایمبیسڈر تعینات ہے پیپلز پارٹی کے, حلفیہ بیان ہے جی نا ذرا اس میں بعد میں انہوں نے کہا کہ جی میری یادداشت شاید کمزور تھی, مجھے پورا پتہ بھی نہیں ہے, اور اس کے بعد جو ان کا مین وٹنس تھا اس نے آگے ڈینائی کر دیا, اور جو اس کا ریویو اپیل ہوئی تھی, سن لیں ایک منٹ کے لیے, ساری تفصیل سنیں پھر, اس میں اس گورنمنٹ نے واپس لے کے کہا ہے اور ایف آئی اے کو بیان دیا ہے پرائم منسٹر نے جو درکار تھا. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. ایسے نہیں ہے کہ یہ بھی یاد ہوگا تو وہ بھی یاد ہوگا, یہ ان کا طریقہ کار ہے. پوری رپورٹ پڑی ہوئی ہے, حلفیہ بیان پڑے ہوئے ہیں. چانگا مانگا کی سیاست کا آغاز کس نے کیا تھا؟ میاں محمد نواز شریف ہے. اس کے علاوہ اسامہ بن لادن تک نہیں چھوڑا, اسامہ بن لادن سے بھی پیسے لیتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کر دے. تو اور آصف نواز کو بی ایم ڈبلیو کس نے آفر کی تھی؟ وہ بھی میاں محمد نواز شریف. یہ عمران خان نے خود واپس لیا, یہ شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, تو یہ بھی غلط ہے کیا؟ تو اصل میں نواز شریف کی سیاست دو قسم کی ہے. جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو کیا کرتے؟ حکومت میں آنے کے لیے پیسے لیتے ہیں. جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو کرپشن کر کے, جس طرح کی میں نہیں کہہ رہا, وہ تو پوری جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اب آ چکی ہے اس میں ان ساری چیزوں کا ذکر ہے, تو پھر وہ پیسہ لگاتے ہیں. اب انہوں نے اداروں کی بات کی. دیکھیں میر صاحب, میں ذرا اداروں کے اوپر ایک, انہوں نے الیکشن کمیشن کی بات کی, باقی اداروں کی بات کی. اداروں کے اندر اور اداروں کا جو کردار رہے وہ تو میں نہیں کہہ رہا. آپ جوڈیشل کمیشن کی جو پیرا 135 ہے, پیرا 133 ہے, پیرا 135, یہ سارے اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ڈرامے کے کردار سے ان کو ملاتے ہیں کہ جس طرح کسی, وہ جو ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈرامے میں, وہ اپنی روح بیچ کے دنیائی مفادات کی خاطر اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. اسی طرح انہوں نے نیب کے چیئرمین کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نیب کا چیئرمین کس طرح, جس نے اس کو تعیناتی کی, اس کو خوش کرنے کے لیے کس طرح خاموش ہے. اور صرف نیب کی نہیں, انہوں نے اسپیکر صاحب کے حوالے سے بھی بات کی کہ آرٹیکل 91 کے تحت اس کو جو ریفرنس بھیجنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن, ان کا کردار بھی مشکوک ہے. ایف بی آر کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اچھا مجھے ذرا سسی پلیجو صاحبہ, یہ جو آپ سن رہی ہیں, مراد سعید صاحب اپنے موقف پہ قائم ہیں. عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو 10 ارب روپے کی پیشکش کی گئی, اور آج کل آپ کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں آصف زرداری صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں لوٹی ہوئی رقم پیٹ سے نکالوں گا. یہ سیاستدان ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کو کرپشن کے سمندر میں کہہ رہے ہیں کہ جی سب اس میں ننگے ہیں. تو ایک دوسرے پہ الزام لگا کے تو کیا سیاستدان ایک دوسرے کے کپڑے نہیں اتار رہے؟ حامد میر صاحب, الزامات کی سیاست ہوتی رہتی ہے, لیکن بات یہاں یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے, اگر یہ جھوٹ ہے تو مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں جائیں. یہ ڈبل آواز آ رہی ہے جی جی, تو ہاں, اور اس کو مسلم لیگ نون جو ہے بار بار جھٹلا رہی ہے. اس حوالے سے میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں. باقی رہی بات پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی, جو انہوں نے بہت بڑے 2 جلسے ابھی کل اور پرسوں کیے ہیں, لوگوں نے بہت ہی بڑی سپورٹ دکھائی. وہاں انہوں نے جو بات کی وہ بالکل فنڈز کے حوالے سے بات آئی, اور آپ نے دیکھا کہ یہاں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے زیادہ فنڈز جو ہیں وہ پنجاب میں بھی لاہور میں زیادہ لگائے جاتے ہیں, وہ بھی ایک مخصوص ایریا جو ہے. صدرن پنجاب کو چھوڑیں, سندھ سارا رہ گیا, اور خیبر پختونخوا اس کو چھوڑیں. اب این ایف سی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے بالکل درست ہے, کیونکہ 2015 30 جون کو پچھلا این ایف سی جو ختم ہوا ہے, اس کے بعد 8واں این ایف سی بھی چلا گیا.
اب نواں 9th NFC ایوارڈ جو ہے ان کو کرنا تھا وہ بھی نہیں، اور اس حوالے سے بھی کٹوتی کی گئی ہے صوبوں کے پیسوں میں سے، اور سب سے زیادہ جو ناانصافی ہوئی ہے صوبہ سندھ کے ساتھ ہوئی ہے، گیس کے مد میں بھی، بجلی کے مد میں بھی، اور NFC کے فنڈز کے حوالے سے بھی۔ تو وہ کہاں جا رہے ہیں پیسے؟ اب شہباز شریف صاحب کی اگر آپ اسپیچز دیکھ لیں ماضی کی، تو ان کی جو لینگویج ہے، ان کی جو الزام تراشیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، وہ تو میرے خیال میں اس کا تو کہیں بھی آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی، مثال نہیں ملے گی۔ اب جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، تو یہ انہوں نے الزامات پہلے مختلف پارٹیز کے حوالے سے لگائے، لیکن یہ 10 ارب روپے والی بات جو ہے یہ بہت ہی سنجیدہ ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے اگر ہاتھ صاف ہیں تو آگے آنا چاہیے۔ باقی جو بات ہوئی اسامہ بن لادن کے حوالے سے یا اسد خان کیس کے حوالے سے، یہ بھی بہت بڑے کوسچن مارک ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ابھی تک اس کے حوالے سے جوابات نہیں دیے۔ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ادارے رائے ونڈ کے بن چکے ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں انویسٹیگیشن ان کے گھر کی لونڈی ہے جو بھی کرتے ہیں لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی ایک جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ 10 ارب کا الزام غلط ہے تو اس کو عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے، تو دانیال عزیز صاحب بات میں وزن تو ہے؟ کس چیز کی بات میں؟ کہ اگر عمران خان صاحب آپ پہ غلط الزام لگا رہے ہیں کہ 10 ارب روپے کی آفر ہوئی تھی، اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ ان پہ حد کے ضد کا دعویٰ کر دیں۔ بالکل، ہم اپنا قانونی حق قائم رکھتے ہیں جی، اور یقیناً اس کے اوپر ہم سوچ بچار بھی کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیسے لے کے آگے چلنا ہے، لیکن میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، آپ جو اصل بات ہے، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ آپ بیچ میں سے نوٹ کے جان کے، لیکن جو ان کا دوسرا حصہ بیان کا، وہ انہوں نے نشانہ کیا اداروں کو، الیکشن کمیشن کو، کہ الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں کتنے پیسے انہوں نے دیے۔ اب اس میں ایک بڑی گہری بات ہے کہ اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن بکاؤ مال ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کہ پیسے پکڑنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ وہ کنٹیمپٹ فائل کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف۔ یہ بات ہے کہ وہ فورن فنڈنگ میں ان سے اکاؤنٹ میں منی ٹریل مانگ رہے ہیں، اور یہ بھاگے میں وہی چیزیں جو یہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں۔ جی، اس کا کیا جواب ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو وہ ججز کے فون کال جو ہے وہ بھی میرے خیال سے سب نے سنی ہے، پورے پاکستان نے سنی ہے، اور اگر دانیال صاحب نے نہیں سنی تو میرے خیال سے اگر آپ ان کو سنا دیں کہ ججز کو بھی یہ فون کال کر کے اور پتہ نہیں بریک کیسوں کی کہانیاں، یہ ساری میری باتیں نہیں ہیں، یہ تو شہباز شریف صاحب کے اور ان کے فون کال بھی موجود ہے کہ کس طرح کے ججز شہباز شریف بالکل موجود ہے، بالکل موجود ہے، اور وہ اگر سنا دے آپ میرے خیال سے تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس میں ویسے مین گفتگو تو سیف الرحمان اور جسٹس قیوم کے درمیان ہو رہی ہے۔ دیکھیں، میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں خود سن چکا ہوں، اس میں شہباز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ بڑے بھائی کا۔ بڑے بھائی کون ہے؟ میاں محمد نواز شریف۔ مطلب انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، ججز کو نہیں چھوڑا۔ میں نے کیا کہا کہ اسامہ بن لادن تک نہیں چھوڑا۔ اب میں آتا ہوں ذرا اداروں کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کی بات پیسے دیے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، میں کے بیچ میں نہیں بولتا، آپ مجھے موقع دیجیے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ دانلی کے حوالے سے جو تحریک انہوں نے کہا نا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ اردو بازار اور وہ بیلٹ پیپرز کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں کیا لکھا گیا تھا کہ کتنے بیلٹ پیپر مسنگ تھے؟ اس میں جو الیکشن کمیشن کے اہلکار ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر جو سوالیہ نشان اٹھایا گیا تھا، کیا ان کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ آج جو نیب کے حوالے سے ہم سپریم جوڈیشل کونسل گئے ہیں، کیا نیب کے حوالے سے اگر یہ ادارے ان کو اتنے اچھے لگتے اور یہ اداروں کو آزادانہ تحقیقات کا موقع دیتے، اداروں کو اپنی گھر کی لونڈی نہ سمجھتے، تو آج یہ اس کو سپورٹ کرتے؟ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے نیب کے چیئرمین کے حوالے سے اگر سپریم کورٹ کی یہ ریمارکس ہو کہ ان یہ ناکام ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ چیزیں کی، اور 40 نکات آپ کو یاد ہوگا میر صاحب، یہ جو دانلی کی بات کرتے ہیں، ہم نے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے نا، ری الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ، ری الیکشن ہوا، ایک سیٹ ہماری۔ اچھا، یہ ویسے آپ کو ایسا نہیں لگتا دانیال عزیز صاحب کہ آپ بھی یہی پرانی باتیں دہراتے ہیں، وہ بھی دہراتے ہیں؟ آپ کی آج کی بات ہے، میں وہ دہرا رہا ہوں۔ نہیں تو میرے ساتھ تو صرف 10 ارب کی بات ہوئی ہے، اس میں الیکشن کمیشن کا ذکر نہیں ہوا۔ 10 ارب میں بالکل اس کے بیان میں ذکر ہے، آپ کے ٹی وی پہ چل رہا ہے جی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں بات کر رہا ہوں جو میری ذاتی آج عمران خان صاحب سے بات مقصد یہ نہیں تھا، ضرور آپ کی بات ہوئی ہوگی، میں نہیں اس کو ڈینائی کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ٹارگٹ الیکشن کمیشن۔ میر صاحب، میں نے 3 باتیں اور ان کا آئندہ ہوتے چلے جانا ہے، جیسے جیسے کو جواب دینا پڑے گا۔ میں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی، 40 نکات کی بات کی، میں نے جوڈیشل کمیشن رپورٹ کا حوالہ دیا، خود سے الزام نہیں لگایا یا نکتہ چینی نہیں کی۔ دوسری بات میں نے نیب کے حوالے سے اور اداروں کے حوالے سے کی، میں نے آپ کو جو جوڈیشل کمیشن کے ابھی رپورٹ آئی ہے اس کے پیرا 133, 35 اور 37 کا حوالہ آپ کو دیا۔ تیسری بات میں نے آپ کو کی، میں نے آپ کو کی، میں نے آپ کو تو پھر ایک ہی پروگرام ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا جی۔ میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں ساتھ، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنے حوالے در 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 بتائے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو ایک حوالہ پتہ ہے تازہ، جس میں ایک
آرڈر کے ذریعے ان کو کہا گیا کہ آپ فلتی ہیں. ان کو یہ یاد ہے اس میں لکھا ہوا کہ آپ انسیولائزڈ ہیں. ان کو یاد ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آئینی اداروں کی تذلیل کرتے ہیں. یہ کہاں پہ کہا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے. جی اچھا آپ نے کہا کہ آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں. غلیظ ہوتا ہے وہ بھی ذرا پڑھ کے سنائیں نا. میر صاحب ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اداروں کے حوالے سے جب میرا اعلیٰ عدلیہ کی 5 ججز آپ کو غلیظ کہہ دیا یار, پیچھے کیا رہ گیا؟ غصہ نہ ہو. غصہ کس بات کا ہے بھائی؟ آپ کون سے آرڈر کی بات سنیں؟ بات سنیں آپ سنی سنائی باتوں پہ کہتے چلے جائیں اور آپ کو نہیں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں فیکٹس, میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں جوڈیشل کمیشن کے 5 آنریبل ججز نے کہا کہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں. میں اعلیٰ عدلیہ کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ کی باتیں اعلیٰ عدلیہ نے کیا کہا ہے کہ آپ ایک منٹ آپ اس طرح ایک دوسرے پہ شاؤٹ نہ کریں. ایک دوسرے پہ شاؤٹ نہ کریں. اگر آپ ایسے یو لوز کنٹرول. ایک منٹ لوز کنٹرول. آپ نے کہا ٹائم میں دیکھ رہا ہوں. آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں. آپ کو ٹائم کی نزاکت کا احساس ہے, وقت کی نزاکت کا احساس ہے. آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ کے دشمن آپ کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں. آج احسان اللہ احسان کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں. ذرا دیکھیں احسان اللہ احسان نے کیا بتایا آپ کو. شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان چلے گئے. پھر میں نے وہاں دیکھا کہ افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیس اور را کے ساتھ تعلقات بڑھے. انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, ان کو مالی معاونت فراہم کی اور ان کو اہداف بھی دیے اور انہوں نے ان سے ہر کارروائی کی قیمت وصول کی. اور جب جو فائٹرز تھے جو ان کو پاک فوج کے سامنے یعنی لڑنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود یہ لوگ محفوظ ٹھکانوں میں چلے گئے. ایک طرف یہ دیکھیں آپ کے افغانستان کے راستے سے بھارتی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے. وہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے لڑ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑے جا رہے ہیں. اور یہ احسان اللہ احسان آگے کیا کہتا ہے کہ یہ جو اس کا ایک کمانڈر تھا اس نے اس کو کہا کہ میں اسرائیل سے بھی امداد لینے کے لیے تیار ہوں. جب انڈیس اور راز سے مدد لینی شروع کی تو میں نے عمر خالد خراسانی سے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم یعنی کفار کی مدد کر رہے ہیں, اپنے ملک میں کارروائیاں کر کے اپنے لوگوں کو ان کے پیسوں سے ان کی یعنی یہ تو ایک قسم کی ان کی خدمت ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تخریب کاری پہ لانے کے لیے اگر مجھے اسرائیل بھی مجھے مدد دے گی تو میں ان سے مدد لے لوں گا. اندازہ لگائیں. اب یہ وہ آدمی ہے جو 2012 میں یعنی کچھ سال پہلے تک یہ ہم پہ سیاستدانوں پہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا, خود کچھ حملے کروا رہا تھا. اسی شخص نے ملالہ یوسفزئی پہ حملے کی ذمہ داری قبول کی. اسی شخص نے کرنل شجاع خانزادہ صاحب پہ حملے کی ذمہ داری قبول کی. اور یہ جب تھریٹ کرتا تھا تو یہ تھریٹ کیا کرتا تھا سنیں ذرا. اس کے تھریٹ کے بارے میں نے تقریباً 4-5 سال پہلے ایک پروگرام میں کیا بات کی تھی. جو تحریک طالبان کا ترجمان ہے احسان اللہ احسان, سپوکس پرسن ہے, یہ پوری تحریک طالبان پاکستان کا سپوکس پرسن ہے. اور یہ کہتا ہے, اس نے مجھ پہ بھی بڑی تنقید کیا کہ آپ نے ملالہ کا انٹرویو کیا اور اس کو ٹی وی پہ لے کے آئے. اور یہ کہتا ہے پختون روایت تو یہی ہے کہ جب ان کی بہن اور بیٹی کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ بیٹھ جاتی ہے تو وہ اس پر اپنی بہن اور بیٹی کو قتل کرتا ہے. تو میں بھی یہ ڈرون حملے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں بھی تو سیکولر لبرل بن گیا ہوں اور مجھے بھی انہوں نے سخت مذمت کی ہے کہ اس نے کہا میں امریکنوں کا غلام ہوں. یہ بھی کہہ دیا کہ میں پرو امریکہ ہوں. پھر اس نے اس پروگرام کے بعد احسان اللہ احسان نے ہمیں ایک خط لکھا, اس کا میں نے کیا جواب دیا تھا اور وہ جواب سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ عزت اور ذلت, زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آج احسان اللہ احسان جن جرائم کا اعتراف کر رہا ہے, یہ 4-5 سال پہلے تک یہ کہتا تھا کہ یہ حق پہ ہے, یہ اسلام کی لڑائی لڑ رہا ہے. اس وقت ہم کہتے تھے تم اسلام کی لڑائی نہیں لڑ رہے. ذرا سنیں کہ اس وقت ہم نے اس کو کیا جواب دیا تھا. جو احسان اللہ احسان نے بیان جاری کیا اس میں لاجک نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہم نے حامد میر پر حملہ اس لیے کیا کہ وہ اسلام کا دشمن ہے. پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ گواہی دے سکتی ہے کہ میں اسلام کا دشمن نہیں ہوں. ٹی ٹی پی کے اس ترجمان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے خلاف یا ملالہ یوسفزئی کے خلاف کسی مستند اور جید عالم دین کا فتویٰ لے کے آؤ. وہ تو یہ لا نہیں سکا اور یہ اس نے کہا کہ میں اسلام کا دشمن ہوں. تو پولیس کو اپنی تفتیش کرنے دیجیے. اس کے بعد بہت سی باتیں سامنے آئیں گی. جو میرا موقف بہت سے ایشوز پہ کل تھا آج بھی وہی ہے. میں کل بھی ڈرون حملوں کا مخالف تھا, میں کل بھی خود کش حملوں کی مخالفت کرتا رہا, میں آج بھی ڈرون حملوں اور خود کش حملوں کی مخالفت کرتا رہا ہوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک کوشش سے آپ میری زبان بند کر سکتے ہیں تو شاید یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ مجھے مار سکتے ہیں, میری جان لے سکتے ہیں, لیکن میری آواز کو آپ خاموش نہیں کر سکتے. اور اب آپ کی زبان سے جو الفاظ سامنے آ رہے ہیں احسان اللہ احسان صاحب, اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہ صرف آپ اور آپ کے تمام ساتھی جنہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا یا جو ابھی تک آپ کے
پچھلے راستے پہ چل رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں. سسی پلیجو صاحبہ صرف میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو احسان اللہ احسان نے بہت سے اعترافات کیے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے بہت سے خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی اور ان حملوں میں سینکڑوں لوگ جو ہیں سینکڑوں پاکستانی شہید ہوئے. کیا اس شخص کو پاکستانی قانون کے مطابق پاکستان کی عدالتوں میں پیش کر کے اس کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ حامد میر صاحب یہ پوری جو گفتگو آپ نے دکھائی ہے ریکال کروایا ہے ریکیپ دکھایا ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جی یہ لوگ نہ فقط علم کے دشمن ہیں بچوں کے دشمن ہیں بچوں کے دشمن ہیں خوشیوں کے قاتل ہیں یہ دین کے بھی دشمن ہیں. جہاد کا جو پرسیپشن اور جو انہوں نے نوشن دیا ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ کسی بھی لحاظ سے دین کو کبھی انہوں نے سرو نہیں کیا ہے. باقی یہ انڈیا کے حوالے سے جو بات آئی ہے اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. مودی سرکار کی وہ جو اکھنڈ بھارت والی جو خواہش ناممکن خواہش جو دیوانوں کا خواب ہے وہ بھی اس سے جھلک رہی ہے. بالکل ٹرائل ہونا چاہیے اور اس نے جو بھی کہا ہے اس حوالے سے ہمارے جو سفارت خانے ہیں ہماری جو فارن منسٹری ہے کل بھوشن کے حوالے سے بھی دیر سے ریئیکٹ ہونے کا جب ہم سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ہم نے پریشر ڈالا گورنمنٹ پر کہ کچھ نہ کچھ تو کریں آپ یا میاں نواز شریف کیوں نہیں نام لے رہے. تو یہ ٹی ٹی پی بھی کبھی اکیلے سر انہوں نے نہیں کیا. یہ لوکل انٹرنیشنل جو مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ کارروائیاں کرتی رہی ہے. اور اس حوالے سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ اب تک جو بھی کارروائیاں ٹیررزم کے حوالے سے ہوئی ہے لوگوں کی جانیں گئی ہیں یہ ساری ہم نے بھولنی نہیں ہے. اور ہماری جو سرکار ہے انٹیریئر منسٹری ہے اس کو بالکل سیریسلی اس چیز کو لینا چاہیے کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے. اور اس حوالے سے انڈیا کی جو گیدڑ بھبکیاں ہیں کبھی بنگلہ دیش میں کبھی گجرات کے جلسوں میں سامنے ہمیں سنائی دیتی ہیں ان کو بھی منہ پر تماچا لگے کیونکہ ان کے بھی یہ ایکسپوز دینے والی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور اب میں دانیال عزیز صاحب اور مراد سعید صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں کیونکہ آپ کے تو علاقے میں یہ وارداتیں کرتے رہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے ایک اعترافی بیان کی اور یہ وہ شخص ہے جو دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کیا کرتا تھا سیاستدانوں اور صحافیوں کو دھمکیاں دیا کرتا تھا. خان صاحب کو بھی اس نے دھمکی دی تھی بہت سے لوگوں کو دھمکیاں دی تھی مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں کو دھمکی دی. جو پنجاب کے وزیر داخلہ تھے کرنل شجاع خان زادہ صاحب ان کی شہادت کی ذمہ داری بھی اس نے قبول کی. اب یہ بندہ بھیگی بلی بنا ہوا ہے اور یہ ہے آپریشن رد الفساد کی کامیابی. لیکن اس وقت بہت سے لوگ ایک سوال اٹھا رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب میرا آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ احسان اللہ احسان جس نے کہ خود اعتراف کیا ذمہ داریاں قبول کی سینکڑوں بے گناہ پاکستانیوں کی شہادت کی اس نے ذمہ داری قبول کی کیا اس پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ میرے خیال میں بالکل چلنا چاہیے جی. اس میں کون سی ایسی بات ہے جو اتنے شواہد ہے کہ وہ خود ایک گواہی دے رہا ہے اور یہ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں جو ہے ایکسیپٹ بھی کرتا رہا ہے بلکہ اعلان کرتا رہا ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو بھی انہوں نے فون کر کے تھریٹ کیا یا جو بھی ہے تو وہ قانون کی آخری حد تک جو ہے منطقی انجام تک یہ پہنچانا چاہیے. مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے جو آپ نے کلپ دکھایا ہے عمران خان صاحب والا جس میں آپ کے ساتھ ہیں جس میں وہ ایسے پوز کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بہت ان کے خلاف ہیں ان کو بھی تھریٹ ہے. یہ تو ان کے سب سے بڑے سپورٹر رہے ہیں. نہیں لیکن احسان نے ان کو تھریٹ کیا تھا. جی کیا ہوگا ضرور لیکن یہ تو ان کے دفتر کھلاتے پھرے. جب یہ اے پی ایس کا سارا کچھ ہوا وہاں لوگوں نے ان کے کپڑے پھاڑے کیونکہ تین دن بعد گئے تھے یہ اور کام کر رہے تھے اس وقت. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. چلیں مراد سعید صاحب اس میں بھی دانیال صاحب لے آئے ہیں پرانی بات. تو یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے نا کے پی کی بات ہو رہی ہے نا فاٹا کی بات ہو رہی ہے. سوات میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے احسان اللہ احسان ان کی ذمہ داری قبول کرتا رہا. ملالہ یوسفزئی پہ حملے کی بھی ذمہ داری اس نے قبول کی. کیا آپ نہیں سمجھتے اس پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو احسان اللہ احسان کے حوالے سے میں بات کروں گا لیکن ابھی جو دانیال صاحب نے بات کی میں جواب دیتا ہوں. یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ کے اور ہماری نظریات ملتے ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا. یہ نیشنل ایکشن پلان جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ ہے اور جو کل عدم تنظیموں کے ساتھ روابط کا ذکر آیا اس میں یہ میرے وزیروں کا نہیں آیا یہ آپ کے وزیروں کا آیا ہوا ہے. تو ذرا بات کریں تو فیکٹس کے ساتھ کریں. اب میں
وہ ون سائیڈڈ تھا، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس کا بھی تک جواب درکار ہے، اور اس میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں، بلکہ اس میں پنجاب کو اپریشیٹ کیا گیا۔ اچھا چلے آگے، یہ ہمیشہ توڑ مڑوڑ کے جو ہے نا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دکھائیں عمران خان کے دو چار سٹیٹمنٹ، آپ دکھائیں انہوں نے کیسے روکا یہ جی لاکس کیے سارے، آپ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ بتائیں کہ احسان اللہ احسان نے اعتراف کیا ہے کہ انڈیا اور افغانستان کس طرح پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں جس کا نام عمران خان ہے۔ اچھا چلے جی آگے، یہ بات ہے۔ اصل میں میر صاحب غصہ ان کو اس لیے آتا ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں میں حوالہ دیتا ہوں کسی رپورٹ کا، میں حوالہ دیتا ہوں، نہیں میری عرض تو سن لیجیے نا، میں حوالہ دیتا ہوں رپورٹس کا، میں آپ کی طرح اڑتے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو ان کی میڈیا سیل کے حوالے سے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو انسیولائز کہا گیا، نہیں کہا کہ آپ ڈینائی کر دیں۔ اچھا وہ آپ کو نہیں پھر بولنے دیں گے، آپ ان کو نہیں بولنے دے رہے، وہ آپ کو نہیں بولنے دیں گے، آپ باری باری بولیں، میرے سوال کا جواب میں جواب دیتا ہوں، لیکن یہ غلط ہے، یہ نامناسب طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، احسان اللہ احسان کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیں حامد میر صاحب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ملٹری کورٹس میں اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے، قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور جو مجھے یاد ہے ایک ملالہ کا آپ نے حوالہ دیا، آپ کی گاڑی کے نیچے بھی اس نے بم رکھا ہوا تھا، ہمارا وزیر داخلہ پنجاب جو ہے اس کی شہادت کی بھی ذمہ داری اس نے قبول کی، پاڑا چنار میں 65 افراد شہید ہو گئے تھے، اس کی بھی انہوں نے ذمہ داری قبول کی، واگا بارڈر بلاسٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس نے ذمہ داری قبول کی، تو اتنی ہماری پاکستانیوں کا معصوموں کا جان گلشن اقبال لاہور میں واقعے کی ذمہ داری قبول کی، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسے ہمارے حادثات جو ہمارے ہیں یا ہمارے جو پاکستانی شہید ہوئے اس کی ذمہ داری یہ قبول کر چکا ہے، تو یہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دونوں کا اتفاق ہے کہ اس پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے، بالکل مقدمہ چلنا چاہیے اور قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے۔ یہ اتفاق تو اچھی بات ہے نا آپ کا، دونوں کا اتفاق ہے۔ میر صاحب مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میں چند چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پہلے نہیں تھا۔ میں احسان اللہ احسان کا جو ویڈیو وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے میں وہ دیکھ چکا ہوں، اس میں جو اس نے 2-3 پوائنٹس اٹھائے یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، ابھی ہمیں خود سے بھی سوال کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، انڈیا اور این ڈی ایس کے حوالے سے جو رہا اور این ڈی ایس کے حوالے سے اس نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پارلیمنٹ میں 3 سالوں میں کئی دفعہ پہ اس کے اندر موشن موو کر چکا ہوں، کالنگ اٹینشن دے چکا ہوں، ریزولوشن جو پاک افغان بارڈر جو سیکیورٹی مینجمنٹ کی ریزولوشن پاس ہوئی تھی پارلیمنٹ میں، وہ بھی میری ریزولوشن تھی۔ میں آتا ہوں کہ کیا فیکٹس کیا ہے، میں ذرا نہیں آپ اس میں ہنسنے کی میرے خیال سے تو ہنسنے کی ذرا آپ اپنی بات جاری رکھیں نا یار، ٹھیک ہے میر صاحب۔ اس میں کیا تھا کہ یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی کہ کس طرح کے 365 کے 665 لوگوں کا حوالہ دیا تھا کہ پاکستان بھیجا گیا، اس میں یہ بھی تھا کہ ٹی ٹی پی جو احسان اللہ احسان اور جماعت الاحرار یہ خیبر پختونخوا، فاٹا اور پنجاب کے اندر کارروائیاں کرے گی اور اس کو سپورٹ کہاں سے ملے گی، این ڈی ایس کے طرف سے اور را کی طرف سے۔ پھر جو لشکری جنگی تھی اور بی ایل اے وغیرہ جو ہے ان کو بلوچستان میں کارروائیاں کرنی تھی، ان کو سپورٹ دینی تھی، وہاں پہ بھی این ڈی ایس نے اور را نے، تو یہ نئی انکشاف نہیں ہے، ہم نے ان کو توڑنا تھا۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ انڈیا کو انٹرنیشنل فورمز پہ ایکسپوز کیوں نہیں کرتے، ان کو ایکسپوز کر لیں۔ میں ابھی نومبر کا حوالہ دیتا ہوں، 5 ڈپلومیٹس کو پکڑا گیا، ان کے حوالے سے انکشاف ہو گیا، جو 2015 نومبر 2 نومبر کی میں بات کر رہا ہوں کہ 5 ڈپلومیٹس کے حوالے سے یہ بات آئی کہ وہ ٹیرر فنڈنگ کرتے ہیں، یہاں پہ فائنینشل سپورٹ دیتے ہیں جو پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ایک جو اور دوسرا اس نے جو بڑی بات کی کہ جس طرح کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے اسلام کے نام پہ ورغلایا جاتا ہے، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو ہمارے نیشنل پلان کا ایک نقطہ تھا کاؤنٹر نیریٹو، اس کا ہم نے کیا کیا۔ اچھا سسی پلیجو صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ احسان اللہ احسان کے انکشافات پر بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کی قیادت جو ہے وہ آپس میں ایک پیج پہ نہیں آنے کے لیے تیار، اور ایک دوسرے اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں اور اس میں بھی ایک دوسرے سے لڑائی کا پہلو تلاش کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے خلاف پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے کم از کم اس ایک مسئلے پہ کوئی مشترکہ لائحہ عمل اختیار کر سکتی ہے؟ یہ ماننی پڑے گی بات آپ کو حامد میر صاحب، آپ پر بھی حملے ہوئے ہیں اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے، جانچا ہے، مطالعہ کیا ہے، آپ ایسے ہوائی توائی سپرفیشل قسم کا ذہن مجھے پتہ نہیں رکھتے۔ آپ کی آبزرویشن بھی یہ بالکل رہی ہوگی جو بات کرنے جا رہی ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے چاہے لوکل ٹیررسٹ کی بات ہو یا انٹرنیشنل وہ ایجنسیز ہو، ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی خاص طور پہ اسلام کے نام پر دھبا بنی ہوئی یہ دہشت گردی کرتی ہوئی تنظیمیں جو ہیں، اس حوالے سے ہمارے تو لیڈرز نے اپنی جانیں تک دے دی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور دوسروں نے۔ یہ دونوں صاحبان بیٹھے ہیں، 2 بڑی پارٹیز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ نے سوال کیا، بجائے اس کے کھل کر آ کر کنڈیم کرتے اور باقی چیزوں بھی رکھتے، انہوں نے مختصر ایک جملہ کہا اور یہی رویہ، یہی مزاج
मुस्लिम लीग नून का है, ऐवान से बाहर भी, ऐवान से बाहर भी, वो स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी, मिनिस्ट्रीज़ में भी, और यही रवैया पीटीआई का भी है। तो आपने अभी जो बात हुई लश्कर झंगवी की बात भी, मैं बात फिर राना सनाउल्लाह की क्यों न करूं कि पंजाब में रेंजर्स को किससे अभी तक रोका हुआ है या रोका हुआ था। सदर्न पंजाब में वो जो नर्सरीज मशरूम की तरह जो ग्रोथ हो रही थी, उसके खिलाफ कौन रुकावट था सबसे आगे बढ़कर। और ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो आपने बात कर ली। मेरे ख्याल में जो स्टांस, जो स्टैंड, जो बात, जो दम पीटीआई कर सकती थी, जो उसमें पोटेंशियल भी था, उन्होंने हर वो मौका गंवाया तहरीक इंसाफ ने। वो क्या लूज करने का उनको डर था। अच्छा ये बताएं कि ये जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई की लड़ाई है, इसका फायदा नून लीग को नहीं हो रहा? आप तो दोनों अपोजिशन पार्टी हैं, आप आपस में लड़ते हैं, फायदा नवाज शरीफ साहब को हो रहा है, नहीं हो रहा? मैं एक वक्फा लेता हूं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। देखिए, वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत भारत है, भारत कहता है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। ट्विटर से लेके, इंटरनेट से लेके, व्हाट्सएप से लेके हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी है, और इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो ये इस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इस सूरत हाल में जो कश्मीरी हैं उनके साथ खड़े हो जाएं, उनके हक़ में रैलियां की जाएं, लेकिन शायद फ़िलहाल पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उनकी तवज्जो इस पर नहीं है। और सुनने में आ रहा है कि आने वाले जुमे को तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद में एक जलसा किया जा रहा है। इसकी कुछ तफसील बताएंगे आप मुराद सईद साहब? जलसा, इसके बाद फिर एक और जलसा, फिर एक और जलसा, तो ये आप एक तहरीक की तरफ जा रहे हैं? देखिए हामिद मीर साहब, मेरे ख्याल से जो जुडिशल कमीशन की एक रिपोर्ट आई है और उसके बाद 5 में से किसी जज ने भी नहीं कहा कि मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो सादिक और अमीन है। हाँ, अलबत्ता 2 जजेस के तरफ से आपने ये ज़रूर सुना कि वज़ीर-ए-आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे। तो ये दुनिया के अंदर हमने जो ICIJ के इंकशाफात हुए, ये आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर का चले जाना, ये स्पेनिश वज़ीर का चले जाना, ये बहुत सारी मिसालें दुनिया के अंदर मौजूद है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर तो अदालत उज़्मा ने कह सवाल का जवाब मैं वो ये कह रहा हूँ कि उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इसके बाद इनके पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो इस कुर्सी पे रहे, क्योंकि इन्होंने जो सबूतों का तो आप जलसे कर रहे हैं इस मुतालबे के लिए कि वो इस्तीफा दे दें। वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। तो वो नहीं देंगे इस्तीफा, फिर क्या करेंगे आप? देखिए वो कहते हैं कि महल के सामने एक शोर है क़यामत का, अमीर शहर को 49 सुनाई देता है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तानी अवाम आप देख लीजिए, कौन ये चाहेगा कि मेरा जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो वो सादिक और अमीन ना हो। मैं आपको एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मुझ में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, कोई ऐसा काम बताए कि मैं वो करूं और मुझसे ये सारी बुराइयां खत्म हो जाए। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि आप झूठ बोलना छोड़ दें और सच बोले। लेकिन हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो मोमिन के हवाले से क्या कहा गया? अच्छा, अब ये बताएंगे कि वो अगर इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, मोमिन के हवाले से कहा नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देते, नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देते, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी शुरू हो गई। ये राम कहानी 35 पंक्चर वाले को जाके सुनाएं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप काइंडली मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैंने काफ़ी बातें सुनी हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइम जिसके घर के ऊपर जाती उम्र में 7 वाला घर किराए पे लेके सुरंगें निकाली जा रही थी, जिनके ऊपर बदतवार हमले किए गए, जिनका होम मिनिस्टर कत्ल हो गया, जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जिन्होंने वो 7 साल से डिलेड नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन वो करवाया, जिन्होंने कराची के हालात ठीक किए, आप इधर बैठ के सबर करें, सुने, आप इधर बैठ के ये बात कह रहे हैं कि वो, और दूसरी जानब ये बता रहे हैं कि मैंने स्टैंडिंग कमेटी में प्याज खाया और मैंने समोसा खाया और मैंने बड़ा कमाल किया। आपको पता है कि ये शख्स जो है इमरान खान, एक मिनट ठहरे जी, सुने मेरी बात। दोनों एक दूसरे के दुश्मनों की तरह बात क्यों करते हैं? दुश्मनी की बात नहीं है सर, आप छोड़ें, इनके आप दोनों पाकिस्तानी हैं। साहब मुझे प्लीज मौका दें, आप दोनों पाकिस्तान के मुझे मौका दें। आप जलसे जुलसे की तो बात बड़ी सुनते हैं, सुने मेरी बात एक मिनट के लिए। इन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इनके लीडर ने बातें की हैं कि वो इनको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, इन्होंने तालिबान के दफ्तर खुलाने के लिए कहा है, इन्होंने उनको गालियां तक दी हैं, और अब ये अदारों के पीछे पड़ गए। ये जो जलसा करने जा रहे हैं, ठहरे यार, सब्र से सुने, बर्दाश्त करें। किसको बचाया जा रहा है? ये इसलिए कर रहे हैं कि अदारों के ऊपर उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि अदारों के ऊपर हमने प्रेशर लाना है। आपको नहीं पता? खबर और आप कह रहे हैं कि जनाब आप तहरीक चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने इल्जाम लगाया कि आप पैसे पकड़े हुए हैं।
یہ ان کی کرپشن سے آگے طریقہ کار ہے، انہوں نے سلواریں ٹانگی ہیں۔ اگر آپ دونوں اس طرح لڑیں گے تو احسان اللہ ہم دونوں اس طرح نہیں لڑیں گے، سابقہ ساتھیوں یہ کو لڑ فائدہ رہے ہوگا۔ ہیں، میں تو بڑے آرام سے بات، یہ لڑے کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، ان سے برداشت نہیں، اور آپ نے ان کا اصلی چہرہ میں نے دکھانا ہے عمران خان کو، یہ نہیں ہوگا کہ یہ 2 میٹنگوں کا حوالہ دے کے کہہ کہ ہم بہت اینٹی ٹیرر کے چیمپئن بنے ہیں، بالکل نہیں ہے، یہ ان کے ساتھی ہیں دل سے، اور ان کا بار بار انہوں نے ثابت کیا ہے۔ کوئی رانا ثناء اللہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے باتیں کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح کا فکس، یہ جو فکسنگ کر رہے ہیں نا، یہ اپنا کر کے یہ سارا کے جلسے بتا رہے ہیں، یہ چیزیں بتا رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں چلے گا، ادھر سچ چلے گا۔ آپ کے حوالے سے تو رپورٹ آ چکی ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہی ہو، ہمیں پتہ ہے کیا رپورٹ آئی ہے، غلیظ کی، اور یہ غلیظ کی رپورٹ آئی ہے، آپ کے لیڈر کے بارے میں، یہ کس کو بچایا جا رہا ہے؟ اونچی وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ اب آپ لوگ شاؤٹنگ کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے پہ، دونوں نہیں کر رہے، میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ انٹرپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میں ان کی باری خاموش رہا تھا، اور یہ بڑا اچھا ان کا طریقہ ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں آواز بلند کر کے ہمیں خاموش کر لیں گے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دونوں کا وہ دن گزر گئے ہیں، آپ ان کو پتہ چلے گا، ان کو پکڑ کے لائیں گے، ان کا احتساب کریں گے، آپ دیکھیں گے۔ آپ دونوں کا بہت یہ شورا انہوں نے منی ٹریل دیا نہیں، انہوں نے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ بھائی میرے، بہت شکریہ۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے اتنی آواز بلند کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ سسی پلیجو صاحبہ جو ہے، سسی پلیجو صاحبہ، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کی لڑائی میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکا۔ میں چلتے چلتے صرف یہ کہوں گا کہ بھائی مقبوضہ جموں و کشمیر میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نے سوشل میڈیا بند کر دیا ہے، آزادی اظہار پر پابندی لگا دیا ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جلسے جلوس کر رہی ہیں، لیکن کشمیریوں کا کیس کوئی نہیں لڑ رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔